وہ حدیث ذرا صحیح مسلم دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں سیدہ ام سلمہ کے حجرہ مبارکہ میں ام المومنین کے حجرہ میں موجود ہے کہ ازواج مطہرات نے کچھ دنیا کے مال چاہت کا اظہار کیا، مطالبہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی فرمائی۔ ایک مہینے بعد سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اختیار دیا کہ اپنی بیویاں اگر مال کے مطالبے پر قائم ہیں تو ان کا مطالبہ پورا کیجیے اور طلاق دے دیں، ان کو فارغ کر دے اچھے انداز، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، خوبصورت انداز سے انہیں فارغ کر۔ اگر دنیا کے مال کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں پھر انہیں ساتھ رکھیے اور ساتھ انہیں بشارت دیجیے کہ اللہ انہیں جنت میں محمد ساتھ دے گا اور محمد مصطفیٰ کے گھر میں وہ رہیں، بدار الآخرہ، آخرت کا گھر نصیب ہو۔ نبی علیہ السلام نے ساری ازواج کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں محمد مصطفیٰ کا جنت میں ساتھ چاہیے۔ جب حضور کو پسند کر لیا، حضور کو رکھ لیا تو آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو یا ساری زمانے کی عورتیں تمہارے جیسی نہیں ہے، تمہارا دورہ اجر ہے، تم اپنے شوہر کا کلمہ پڑھتی، شوہر تمہارا شوہر بھی ہے اور تمہارا رسول بھی، ایک اطاعت شوہر کی ہے اور ایک اطاعت رسول کی ہے، تمہاری تو دورہ اجر ہے، تمہارا یہ رتبہ ہے، تم مومنوں کی مائیں ہو، النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، آپ تو مومنوں کی مائیں، آپ کا یہ درجہ ہے، آپ تو عام عورتوں جیسی نہیں۔ پھر اعلان ہوا کہ محبوب اعلان فرما دے کہ ہم نے تمہارے اہل بیت کے دل سے یہ دنیا کی چاہت، یہ محبت، یہ رجس، ساری چیزیں آج کے بعد دور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، آج کے بعد ان کے دل میں یہ دنیا کی چاہت محبت آئے گی، ہم نے صاف کر دیا، پاک کر۔ انما یرید اللہ، یہ مشہور زمانہ آیت نازل ہوئی، اسے آیت تطہیر کہا جاتا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اہل بیت کو اللہ پاک کرنے کا ارادہ فرما رہا رجس سے۔ اب رجس کی تفصیل میں جائیں، قرآن پاک میں پڑھیں، حدیث میں پڑھیں، جہاں جہاں لفظ رجس ہے جس کو قرآن نے رجس کہا ہے ان ساری چیزوں سے اہل بیت کو محفوظ کیا۔ اللہ کی رحمت برکات کا نزول ہو رہا ہے اہل بیت پر، ازواج النبی پر، ازواج رسول پر، امہات المؤمنین پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یہ برکات اور رحمت کا نزول جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی میں، اس محبت میں، اس عیدت میں، اس پیار میں کہ کیوں نہ اس شرف میں، اس عزت میں، اس وقار میں، اس رحمت اور برکت میں خاندان علی کو بھی شامل کر۔ جب یہ رحمت برکات کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہو رہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت، وہ پیار اپنے جو نواسوں سے تھا، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے تھا اور سیدنا علی سے تھا، آپ نے فرمایا جلدی اس طرح کرو کہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو بلاؤ، حسن و حسین کو بلاؤ۔ اسی وقت فوری انہیں بلایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں ہستیوں کو بلایا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، بالکل ساتھ جڑ کے بیٹھ، جب چاروں بیٹھ گئے نبی علیہ السلام نے اوپر چادر لے، سب کے اوپر چادر کرا، چادر کے نیچے یہ پانچوں ہستیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا حسن و حسین، حدیث صحیح مسلم، پانچوں یہ ہستیاں یہیں سے، یہ کیونکہ رافضیوں کی عادت کہ وہ ہر حدیث کا معنی اپنے ذہن، اپنے سوچ، اپنے فکر، اپنے عقیدے کے مطابق کرنے کی کوشش، یہیں سے وہ انہوں نے اصطلاح یہ مشہور کی، پنج تن پاک، پانچ تن ہے، پانچ جسم ہے، پانچ وجود ہیں، پانچ شخصیات ہیں اس چادر کے نیچے، یہیں سے اصطلاح شروع۔ اگر اس لحاظ سے آیت تطہیر میں یہ داخل ہے تو پاک کہنے میں کوئی حرج نہیں سکتا۔ جب قرآن آیت تطہیر نازل کر رہا ہے، رسول اللہ چادر کے نیچے انہیں لے کے آ رہے ہیں، تو پاک کہنے اور پاک ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اس کا مفہوم مخالف کیوں لیا، اس سے ہمارا انکار ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرے پاک نہیں یا ان کے نعوذ باللہ نقائص شروع کر، یعنی اگر کسی موقع پہ کسی ہستی کا ذکر نہیں آتا، مثلا نبی علیہ السلام صدیق پر شان پر خطبہ دیتے ہیں، طرف سیدنا ابو بکر پر، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عمر کی شان ہی، یا سیدنا عمر پر خطبہ ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صدیق کی شان ہی، سیدنا علی کی شان بیان ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی شان ہی۔ محدثین اتنے کھل کے بات کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے انفرادی فضائل سیدنا علی کے ثابت ہیں اتنے اور کسی صحابی رسول کے ثابت ہی نہیں۔ کا معنی یہ نہیں ہے باقی صحابہ کی شان ہی، دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، تو ایک رسول کی شان بیان کرنے سے کا معنی یہ ہے کہ باقیوں کی شان ہی کوئی، یا اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا جائے یا 18 نبیوں کا ذکر کیا جائے جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، باقی جو ان کا ذکر نہیں آتا ان کا انکار کر دیا جائے اور یا کہا جائے ان کی شان ہی کوئی۔ ایک بندہ گھر میں اپنے باپ کی تعریف کر اس کا مطلب ہے ماں کی شان ہی کوئی، یا ماں کی تعریف کر اس کا مطلب ہے باپ کی حیثیت ہی، یہ کہاں سے معنی مفہوم لے لیا گیا جو عقل کے بھی نقل کے بھی خلاف ہے۔ بھئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مقام، یہ شان کہ وہ پاک ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن پاک کا بھی معنی وہی
وہی ہوگا جو قرآن اور سنت کے مطابق کہ معصوم صرف محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، باقیوں کو اللہ نے کبائر سے محفوظ رکھا ہے، صحابہ کرام کے دل کو اللہ نے پاک کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے، کبائر سے بچا لیا ہے، بڑے گناہوں سے محفوظ کر لیا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا انعام ہے۔ لیکن معصوم صرف انبیاء کی ذات، سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو، سیدنا حسن حسین کو ساتھ ملایا، بٹھایا، اوپر چادر لی، مزمل و مدثر چادر لے کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت۔ ذرا غور کرے، جب آیت آ گئی تھی کہ ہم نے پاک کر دیا، پاک کرنے کا ارادہ فرما لیا، پھر ان چاروں کو بلایا کیوں؟ ان چاروں کو بٹھایا کیوں؟ چادر کے نیچے لے آئے کیوں؟ پھر کیوں فرمایا یہ بھی میرے اہل بیت ہے؟ آیت نازل ہوئی کس کے بارے میں؟ ازواج کے بارے۔ قرآن کا سیاق و سباق، سورۃ الاحزاب کا سیاق و سباق یہی کہتا ہے، آیت نازل ہوئی ازواج کے بارے میں۔ حضور یہ چاہتے تھے کہ اس شرف میں یہ خاندان بھی داخل ہو جائے، فوری بلایا کہ بلاؤ، بلایا گیا، بٹھایا، فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے، فطہرہم، جس طرح میری بیویوں کو پاک کرنا چاہتا ہے اللہ ان کو بھی پاک کر دے، اللہ ان کو بھی پاک فرما۔ تو یہاں محدثین نے بڑی عجیب اور بڑی پیاری تطبیق دی ہے، ازواج رسول کو اہل بیت قرآن نے کہا، اور علی کے خاندان کو اہل بیت محمد مصطفیٰ نے فرمایا۔ اصل اہل بیت حضور کی ازواج ہے، اور حضور نے عزت احترام کرتے ہوئے خاندان علی کو، علی کی اولاد کو، اپنی بیٹی کی اولاد کو اہل بیت میں دعا کر کے اللہ سے داخل کروایا۔ اب اس کا معنی دوسرا سن، ہر حدیث کا وہ دوسرا معنی جو رافضی کہتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو نبی پاک نے جلدی جلدی بلایا، فرمایا یا اللہ ان کو نہیں رہنے دے، یہ ہے میرے اہل، ان کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ غلطی لگ، اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یا اللہ جن کے بارے میں تو آیت نازل کر رہا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، اصل اہل بیت تو میرے یہ ہے، وہ نہیں یہ ہے۔ اب بتائے اس معنی اور مفہوم کے بعد اللہ کی شان کیا رہے؟ شان یہی کہ حضور نے ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اس شرف میں، اس عزت میں، اس تطہیر میں میرے ان چاروں کو شامل فرما لے، ان کو بھی پاک اور صاف کر دے۔ حضور نے دعا